مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بشہادت الذمیین جاز عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف وقال محمد و ظفر لا یجوز۔ ما قبل میں ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑھا کہ گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، گواہوں کا مسلمان ہونا۔ یہ مسئلہ اسی پر متفرع ہے۔ سنیں، ذمی وہ کافر کہلاتا ہے جو اسلامی ملک میں فرما برداری اور ذمہ داری پر رہتا ہو، ذمہ داری پر رہتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے یہودی ہو یا نصرانی، وہ ذمی ہے۔ متن میں ذمیہ سے مراد اہل کتاب ہیں، ذمیہ سے مراد اہل کتاب، اس لیے کہ مسلمان انسان کا نکاح صرف کتابیہ سے جائز ہوتا ہے، غیر کتابیہ سے نہیں۔ تو ذمیہ سے مراد اہل کتاب ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے شائقین کا اور امام محمد اور امام ظفر کا۔ شائقین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات جواز کے قائل ہیں، اور امام محمد اور امام ظفر عدم جواز کے قائل ہیں۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سننا یہ نکاح میں شہادت ہے، ایجاب و قبول کا سننا، ایجاب و قبول کے سننے کا نام ہی شہادت ہے، ایجاب و قبول کے سننے کا نام ہی شہادت۔ اور کافر کے لیے مسلم پر کوئی شہادت نہیں، کوئی شہادت نہیں، اس کی شہادت معتبر ہی نہیں، پڑھا آپ نے۔ تو گویا کہ ان دونوں نے مسلم کے کلام کو سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، لہذا جب سنا نہیں تو عدم سماع کی بنیاد پر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو امام ظفر اور امام محمد نے سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا ہے۔ جب عدم سماع پر قیاس کیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ شائقین رضی اللہ تعالی عنہما کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ملک بضاع کو ثابت کیا جاتا ہے شوہر کے لیے، شوہر کے لیے ملک بضاع کو ثابت کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عورت کے لیے شوہر پر مہر واجب ہوتا ہے، شوہر کے لیے ملک بضاع کا ثبوت اور عورت کے لیے مہر واجب ہوتا ہے، مہر۔ اور یہ بات بالکل مسلم ہے کہ شہادت ایسی چیز کے لیے ثابت ہوتی ہے جو کہ قابل احترام ہو، ایسی چیز کے لیے شہادت ہوتی ہے۔
اور بضع قابل احترام ہے لزوم مال میں. لزوم مال میں کوئی احترام و عظمت نہیں ہے. تو بضع قابل احترام ہے اور لزوم مال اس میں کوئی احترام عظمت اور عزت نہیں ہے. یہاں تک کہ پڑھا ہوگا آپ نے مسئلہ کہ اگر نکاح کیا اور اس وقت میں مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. تو شہادت اس چیز کے لیے ہوتی ہے جو چیز کے عظمت اور احترام والی ہو، قابل احترام ہو. اور قابل احترام اور عظمت والی چیز یہاں پر بضع ہے، لزوم مال نہیں. چونکہ لزوم مال میں تو شہادت معتبر ہی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیے کہ نکاح میں گواہی مل کے بضع کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے شوہر کے لیے. شوہر کے لیے اس واسطے ہوتی ہے گواہی کہ شوہر کے لیے مل کے بضع کا ثبوت ہو جائے. اس لیے نہیں ہوتی کہ شوہر پر عورت کے لیے مہر واجب ہو جائے. تو گواہی جو ہوتی ہے وہ مل کے بضع کو ثابت کرنے کے لیے. بات سمجھ، مل کے بضع کو ثابت کرنے کے لیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو گواہی ہے ذمیوں کی، یہ مسلمان کے حق میں گواہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. مسلمان کے حق میں گواہی ہے اور ذمیہ عورت کے خلاف گواہی ہے. مسلمان کے حق میں کیسے ہے کہ مسلم کا حق بضع پر ثابت ہو رہا ہے تو گواہی مسلم کے حق میں ہے اور ذمیہ عورت کے خلاف ہے. اور بیٹا کافر انسان کی گواہی مسلمان کے حق میں اگر ہو تو قبول کر لی جاتی ہے. ہاں اگر اس کے خلاف گواہی ہو تو قبول نہیں کی جاتی. لہذا ان دونوں ذمیوں کی گواہی سے یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. بخلاف صورت کے جو امام ظفر اور امام محمد نے فرمایا کہ جب ان دونوں نے کلام زوج کو سنا ہی نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. فرماتے ان دونوں میں فرق ہے. تو نکاح کے وقت میں اگر سنا نہیں کلام کو تو اس وقت میں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ قیاس کرنا سماع کو عدم سماع پر، یہ قیاس مع الفارق ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اور اگر ذمیہ سے نکاح کیا مسلمان نے بشہادت الذمیین، دو ذمیوں کی شہادت سے، جاز عند ابی حنیفہ، تو یہ نکاح جائز ہے امام اعظم کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک. امام محمد اور امام ظفر نے فرمایا لا يجوز، نکاح جائز نہیں ہے. دلیل ان کی سنیے، لأن السماع فی النکاح شہادت، اس لیے کہ ایجاب و قبول کا سننا نکاح میں یہ شہادت ہے. ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کوئی شہادت نہیں ہوتی کافر کی مسلمان کے خلاف. فکأنہما لم یسمعا علی کلام المسلم، تو گویا کہ ان دونوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں، تو انہوں نے سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا ہے. ولہما، اور شیخین کی دلیل، ان الشہادۃ شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ شہادت شرط لگائی گئی ہے نکاح میں اثبات ملک کے اعتبار پر. لورود ہی علی محل ذی خطر، اس کے وارد ہونے کی وجہ سے ایسے محل پر جو عظمت والا ہے، عظمت والا محل ہے. لا علی اعتبار وجوب المہر، مہر کے واجب ہونے کے اعتبار پر شہادت شرط نہیں. اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ شہادت شرط نہیں لگائی جاتی لزوم مال میں. وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں گواہ ہیں عورت کے خلاف. بخلاف ما اذا لم يسمع، یہ جواب ہے امام ظفر اور امام محمد کے قیاس کا، برخلاف صورت کے کہ جب کہ انہوں نے شوہر کے کلام کو سنا نہیں. لأن العقد ينعقد بکلامہما، اس لیے کہ عقد منعقد ہوتا ہے شوہر و بیوی کے کلام سے. والشہادۃ شرطت علی العقد، اور شہادت کی شرط لگائی جاتی ہے عقد پر، عقد پر شہادت کی شرط لگائی جاتی ہے. اس لیے اس صورت کو یعنی سماع والی صورت کو عدم سماع پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرہ، اور جس شخص نے کسی مرد کو حکم دیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے،
فزوجها والاب حاضر بشہادت رجل واحد سواہما جاز النکاح. سنیں بیٹا ایک اور مسئلہ، یہ مسئلہ اس بات پر متفرع ہے کہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر دو سے کم گواہ موجود ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہاں پر یہ صورت ذکر کی ہے کہ ایک انسان نے دوسرے کو وکیل بنایا اور کہا کہ تم میری چھوٹی بیٹی کا، چھوٹی سمرار صغیرہ نابالغہ بیٹی کا نکاح کرا دو. تو اس وکیل نے اس لڑکی کا نکاح کرایا ایک مرد کی موجودگی میں، اور اسی مجلس نکاح میں وہ باپ بھی موجود ہے. مجلس نکاح میں باپ موجود ہے اور ایک مرد کی موجودگی میں وکیل نے نکاح کرایا تو یہ نکاح جائز ہوگا. دلیل اس کی یہ ہے کہ جب باپ مجلس نکاح میں موجود ہے تو اب باپ کو ہی مباشر قرار دیا جائے گا. مباشر یعنی عاقد، تو عاقد عقد کرانے والا اب باپ کو قرار دیا جائے گا، اور یہ جو وکیل ہے یہ تو محض سفیر اور الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہوگا، الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہوگا. تو اب یہ نکاح کرانے والا یعنی جس کو وکیل بنایا تھا یہ اب گواہ بن جائے گا. اب اصل کے اعتبار سے نکاح کرانے والا باپ ہوگا اور ایک مرد موجود ہے اور ایک یہ وکیل بھی گواہ بن جائے گا، تو وہ مرد اور یہ وکیل دونوں مل کر دو گواہ بن جائیں گے، اس لیے یہ نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر اس مجلس عقد میں باپ موجود نہیں ہے، باپ غائب ہے، اور ایک مرد کی موجودگی میں اس وکیل نے نکاح کرایا تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مجلس کے مختلف ہونے کی وجہ سے اب باپ کو مباشر اور عاقد نہیں بنایا جا سکتا. جب نہیں بنایا جا سکتا تو اب عاقد اور مباشر یہ خود وکیل ہوگا اور گواہ صرف ایک ہے، اور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے اب نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ اسی طریقے سے ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کرایا ایک شخص کی موجودگی میں تو یہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ بالغہ لڑکی مجلس نکاح میں موجود ہے تو نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ اب اگر وہ موجود ہے تو وہ بالغہ لڑکی ہی عاقدہ ہوگی اور باپ اس ایک شخص کے ساتھ مل کر دو گواہ بن جائیں گے. اور اگر لڑکی مجلس نکاح میں نہیں ہے تو اب عاقد باپ ہوگا اور گواہ صرف ایک ہے، اور ایک کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے یہ نکاح نہیں ہوگا. ایسے ہی اس والے مسئلے فرماتے ومن امر رجلا، اور جس نے کسی دوسرے کو حکم دیا کہ اس ان یزوج ابنتہ الصغیرہ کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرا دے، فزوجہا تو اس نے نکاح کرایا، والاب حاضر اور باپ موجود ہے، بشہادت رجل ایک مرد کی موجودگی میں نکاح کرایا، رجل واحد سواہما ان دونوں کے علاوہ یعنی وکیل اور باپ کے علاوہ ایک اور ہے، جاز النکاح تو نکاح جائز ہے. لأن الاب یجعل مباشرا اس لیے کہ باپ کو مباشر قرار دیا جائے گا، مباشر یعنی عقد کرانے والا، لاتحاد المجلس مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے، فیکون الوکیل سفیرا ومعبرا تو وکیل سفیر ہوگا اور تعبیر کرنے والا ہوگا، فیبقى المزوج شاہدا تو اب نکاح کرانے والا محض گواہ بن جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا اور اگر باپ غائب ہے لم يجوز تو نکاح جائز نہیں ہے، لأن المجلس مختلف اس لیے کہ مجلس مختلف ہے، فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا تو ممکن نہیں ہے کہ باپ کو عاقد قرار دیا جائے. وعلى هذا اسی طریقے پر ہے نا، اسی اصل پر ہے، یہ اسی اصول پر مبنی ہے. اذا زوج الاب ابنته البالغہ کہ جب باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کرایا،
بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، ان کانت حاضرہ، اگر وہ لڑکی حاضر ہے بالغہ جازہ تو نکاح جائز ہے، وہ ان کانت غائبہ، اور اگر وہ لڑکی غائب ہے تو نکاح جائز نہیں۔